بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے سورۃ الصافات کی ابتدا سے آیت نمبر 61 تک دیکھا ہے۔ آج آیت نمبر 62 سے 74، 62 سے 74۔ سورۃ الصافات قرآن میں 37 نمبر کی سورہ ہے، 23ویں پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنۃ للظالمین انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد اللہ المخلصین۔ ان کا ترجمہ: یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ضیافت یعنی مہمان نوازی۔ یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس کو ظالموں کے لیے فتنہ بنایا ہے، اس کو یعنی زقوم کے درخت کو۔ وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کا خوشہ ایسا ہے جیسے شیاطین کا سر، تو وہ لوگ اس سے کھائیں گے، پھر اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر ان کو کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا، پھر ان کی واپسی دوزخ ہی کی طرف ہوگی۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہی میں پایا، پھر وہ بھی انہی کے قدم بقدم دوڑتے رہے، اور ان سے پہلے بھی اگلے لوگوں میں اکثر گمراہ ہوئے، اور ہم نے ان میں بھی ڈرانے والے بھیجے، تو دیکھو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا، مگر وہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، یا سوائے ان کے جو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ تفسیر: قرآن میں بتایا گیا ہے کہ دوزخ میں زقوم کا درخت ہوگا، اور دوزخی لوگ جب بھوک سے بے قرار ہوں گے تو اس کو کھائیں گے۔ الواقعہ آیت نمبر 52۔ قرآن میں یہ خبر دی گئی تو قدیم عرب کے لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ ایک سردار نے کہا کہ آتش دوزخ کے درمیان درخت کیسے اگے گا جب کہ آگ درخت کو جلا دیتی ہے؟ ایک اور سردار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو زقوم سے ڈراتے ہیں، حالانکہ زقوم بربر زبان میں کھجور اور مکھن کو کہتے ہیں۔ ابو جہل، یہ مکے کا ایک سردار، کچھ لوگوں کو اپنے گھر لے گیا اور اپنی خادمہ سے کہا کھجور اور مکھن لے آؤ۔ وہ لائی تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لو اس کو کھاؤ، یہی وہ زقوم ہے جس کی محمد تم کو دھمکی دے رہے ہیں۔ اس قسم کے قرآنی بیانات مخالفین کے لیے بہترین ہتھیار تھے، جن کے ذریعے وہ عوام کی نظر میں قرآن کو غیر معتبر ثابت کر سکیں۔ اللہ کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ قرآن میں ایسا لفظ استعمال نہ کرے جس میں
مخالفین کے لیے شوشہ نکالنے کا موقع ہو، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں آدمی کا امتحان ہو رہا ہے۔ آدمی کو نجات یافتہ بننے کے لیے یہ ثبوت دینا ہے کہ اس نے شوشے کی باتوں سے بچ کر اصل حقیقت پر دھیان دیا۔ اس نے غلط فہمیوں کو عبور کر کے کلام کے حقیقی مدعا کو پا لیا۔ اس نے ذہنی انحراف کے مواقع ہوتے ہوئے اپنے ذہن کو انحراف سے بچایا، یعنی اپنے ذہن کو ڈسٹریکشن سے بچایا۔ اللہ کے چنے ہوئے بندے وہ ہیں جو رواجی دین سے اوپر اٹھ کر سچائی کو دریافت کریں، جو ظواہر سے بلند ہو کر معانی کا ادراک کریں، یعنی معانی کو سمجھیں، جو خدا کے بشری نمائندے کو پہچان کر اس کے ساتھی بن جائیں۔ تذکر القرآن